ہم جس مٹی پہ رہتے ہیں اس کو ماں کہتے ہیں، اور یہ دھرتی، یہ ماں آج پاکستانیوں کو پکار رہی ہے کہ پاکستانیوں پاکستانی بن جاؤ۔ ہم پاکستانی نہیں رہے۔ سیاست مکر و فریب کا ایک طاقتور حصہ بن چکی ہے۔ اتنی ترقی ہو گئی ہے، ذرا یار یہاں سے میرے ساتھ ملیر تک تو چل کے دیکھو، یا ان بدبختوں کو کہو کہ میرے پاس آئیں، میں ان کی انگلی پکڑ کے انہیں لے جا کے دکھاؤں کہ جو ترقی ہوئی ہے۔ سب جھوٹ، سب مکر و فریب، گلی گلی کوچے کوچے میں NGO بن گئی ہیں۔ کام کیا ہے؟ صفر۔ تو اس وقت آپ عوام سے، پاکستان سے کیا چاہتی ہیں؟ ہمارے بہت سارے پاکستانی بہن بھائی ہیں جو غیر ممالک میں مشکلات کا شکار ہیں، جب ہم ان کے بہاف پہ لکھتے ہیں تو وہ ہمیں پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور ہم خود انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی جواب آئے گا گورنمنٹ سے۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان کے سب سے پہلے اور ایشیا کے سب سے بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے پاس۔ نام سنتے ہی اگلا بندہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ کیا تعارف ہے اور کیا دبدبہ ہے اور کیا ویلیو ہے، اور ان کے جو بھی تاثرات ہیں وہ پوری دنیا میں اوپن ہیں۔ نام ہے انصار برنی صاحب، فخر ہیں ہمارے، پرائڈ آف پاکستان ہے ہمارے، بلکہ پرائڈ آف ایشیا ہے ہمارے۔ السلام علیکم انصار صاحب، کیسے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ بتاؤ کیسے ہو؟ بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ جی بالکل، بہت دنوں بعد۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ بتائیں کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ انصار صاحب، 2025 کا وقت چل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے 90s کے زمانے سے آپ نے جو آواز بلند کی، اور کیا بلند کی کہ ماشاءاللہ سے آپ جو ایک نان پولیٹیکل بندے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سے فیڈرل منسٹری میں چلے گئے، اور آپ نے وہاں پہ بھی جس طرح سے پہلے ہمارا انٹرویو تھا اس میں بھی بتایا تھا آپ نے کہ آپ نے وزٹس کیے تھے۔ انصار صاحب، آپ کی اگر لائف کو دیکھا جائے تو آپ نے بہت خدماتیں کی ہیں، الحمدللہ۔ آپ سے اللہ نے بہت کام نکلوایا ہے، شکر الحمدللہ۔ چاہے انسانیت کے حوالے سے ہو، چاہے ابھی بھی آپ جو ہے وہ کیسز کر رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ 2025 کا وقت چل رہا ہے انصار صاحب، اس وقت پاکستان آپ کو کس طرح سے سپورٹ کرے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہم جس مٹی پہ رہتے ہیں اس کو ماں کہتے ہیں، اور یہ دھرتی، یہ ماں آج پاکستانیوں کو پکار رہی ہے کہ پاکستانیوں پاکستانی بن جاؤ۔ ہم پاکستانی نہیں رہے۔ ہمارا جھوٹ صبح آنکھ کھلنے سے شروع ہوتا ہے اور رات آنکھیں بند ہونے تک جاری رہتا ہے۔ سیاست مکر و فریب کا ایک طاقتور حصہ بن چکی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں، وطن کی مٹی کو بیچ رہے ہیں، اس کو روند رہے ہیں، لیکن بات وطن کی کرتے ہیں تو بڑا دکھ اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسانی حقوق کیسے پورے ہو سکتے ہیں تا وقت کہ اپنی وطن کی مٹی سے محبت نہ کی جائے؟ کون سی سیاست ایسی ہے جو آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے وطن کی مٹی کے بغیر؟ ان ممالک میں گیا ہوں جہاں پہ ماں بیٹی کا، آپ بنگلہ دیش کی مثال لے رہے ہیں، آج بھی اتنے سالوں کے بعد جس حالات کے اندر بنگلہ دیش کے لوگ جو مسلمان تھے، جو پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی سزا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آج بھی پاکستانی کہتے ہیں۔ کس حال میں رہ رہے ہیں؟ میں بہت دیر کھڑے ہو کے وہاں رویا ہوں۔ اچھا، کہ کس حال میں وہ رو رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جہاز میں بھرو، سمندری جہاز میں بھرو، اور انہیں وہاں لے جا کے چھوڑ دو۔ اگر اگلے 2 گھنٹوں میں رو کے وطن واپسی کی بات نہ کریں اور اللہ سے توبہ نہ کریں تو پھر جو سزا چاہیں مجھے دے دیجیے۔ ہمیں وطن کی مٹی سے پیار ہونا چاہیے۔ وطن کی مٹی کیا مانگ رہی ہے؟ جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، وطن کی مٹی ہے۔ آپ اس کو اتنا طاقتور بنا دیجئے، اتنا سچائی کی طرف لے جائیے۔ اپنا بعد میں سوچیں، پہلے مٹی کا سوچیں، کیونکہ اس مٹی میں ہمیں جانا بھی ہے۔ ہم وطن کی بات کرتے ہیں لیکن وطن سے محبت کرتے نہیں ہیں۔ جہاں ووٹ کی ضرورت ہوئی تو ہم پاکستانی ہو گئے، جہاں کسی اور ضرورت ہوئی وہاں ہم پاکستانی ہو گئے۔ ہر طریقے سے ہم پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔
اور مجھے تو یہ بتایا گیا کہ اتنا پیسہ آ چکا ہے پاکستان میں کہ اب تو پاکستان میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی. اور باہر نکل کے دیکھیے, میں سیاستدانوں کے انٹرویو جو حکومت میں ہیں اس وقت دیکھ رہا ہوں, 4 صوبوں کے, بلکہ 5 صوبوں کے, آزاد کشمیر سمیت. اتنی ترقی ہو گئی ہے, ذرا یار یہاں سے میرے ساتھ ملیر تک تو چل کے دیکھو, یا ان بدبختوں کو کہو کہ میرے پاس آئیں, میں ان کی انگلی پکڑ کے انہیں لے جا کے دکھاؤں کہ جو ترقی ہوئی ہے. سب جھوٹ, سب مکر فریب. آج مجھے اپنے بچوں سے جو نوجوانی سے اب جوانی میں داخل ہو رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ اگر میرے میسج سے 4 لوگ بھی اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا, ہم تیری اولاد ہیں اور ہم اس کو پورا کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی آنے والی نسل میری ترقی کرے گی, کامرانی ہوگی, ملک آگے بڑھے گا, بھکاری نہیں ہوگا. کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسی کو بھوکا دیکھا تو میں نے کسی سے روٹی مانگ لی. اپنے لیے روٹی مانگتے ہوئے مجھے شرم آئے گی کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے, تو اس کے باوجود میں جھولیاں بھرنے میں اگر لگ جاؤں تو پھر اللہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک. تو انصار بنی ٹرسٹ کو اس وقت کیا نیڈ ہے پورے عوام سے؟ آؤ مل کر پاکستان کی بات کریں, پاکستانی بن جائیں اور تفریق رکھیں اچھائی اور برائی میں. ٹھیک ہے. انصار بانی ٹرسٹ, اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے بھائی نے, آپ کی بہن نے, آپ کے گھر میں کسی نے غلطی کر دی تو بھگتنا آپ کو پڑتا ہے. بالکل. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ این جی اوز ہیں, اور مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ہم بھی این جی او ہیں, گلی گلی کوچے کوچے میں این جی او بن گئی ہیں. کام کیا ہے؟ صفر, بلکہ اور کام خراب کیا جا رہا ہے. اب اس کے اندر ہمیں کیا مشکل آتی ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا میں. صحیح ہے. یہ میرا گناہ ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. تو فنڈز کے لیے تو جھوٹ بولنا پڑے گا, آدھا آپ کھاؤ آدھا میں کھاؤں, بیچ میں کام ہو گیا, یہ میں نہیں کر سکتا. صحیح. اگر میری ملک میں میری محب وطن قوم میرے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پاکستان میں ایک انسانی حقوق کا انقلاب بھی آ سکتا ہے. اچھا. پاکستان ترقی کی طرف بھی گامزن ہو سکتا ہے. اور بینگ این جی او, اگر وہ ہمارا ساتھ دیتی ہے, قوم ہمیں ڈونیٹ کرتی ہے, ہمیں جس طریقے سے بھی آگے بڑھا سکتی ہے کہ ہم ملک و قوم کو لے کے چلیں, تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے گھروں کو بھی شادمان رکھے, اور اللہ مجھے بھی اور میری فیملی کو بھی اتنی طاقت دے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نیکی کا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آؤ آج رات سونے سے پہلے ہم سب اللہ سے باتیں کریں. ٹھیک ٹھیک. اور جاتے جاتے یہ ذرا بتاتے جائیں کہ 2030 میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میری تو دعا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا, سب سے پہلا ملک پاکستان ہو, جس کے پاس دنیا کی پوری طاقت ہو, اور پاکستان میں کوئی بھوکا ننگا نہ سوئے. بھوکا ہو تو اسے روٹی ملتی ہو, کپڑے ملتے ہوں, چھت ملتی ہو. میری دعا تو یہ ہے کہ میں اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کو کہ دنیا کا ایک روشن مستقبل, اور ہم اور آپ بیٹھ کے پھر اس کے بعد باتیں کر رہے ہوں. دیکھیں اس وقت پاکستان کیسا تھا, اور آج پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ سب سے بڑا ملک اور سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے. تو اللہ کرے ایسا ہو. امید ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ. امید پہ دنیا قائم ہے, اور جب آپ رب سے لو لگا لیتے ہیں تو پھر امید تو کہیں نہیں جا سکتی. لیکن آپ نے اپنے دلوں میں پاکستان سے محبت کو پیدا کرنا ہے. میری باتوں میں آ کے, آپ دھوکے میں آ کے, صبح کے ناشتے پہ بلانے پہ یا دوپہر کے کھانے پہ بلانے پہ. میں ایک چھوٹی سی, ابھی میں گھر سے آ رہا تھا تو ایک ادارے کی 2 بکریاں میں پچھلے کئی مہینوں سے بندھی ہوئی دیکھ رہا ہوں, اور وہاں لکھا ہوا ہے دوپہر کا کھانا فری ہے. مجھے دوپہر میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں, میں آفس جاتا ہوں, مجھے کوئی کھانا کھاتے ہوئے نظر نہیں آیا. وہ بکریاں 2 کھڑی ہوئی ہیں,
ان کو, اور اتنی شدید تپتی دھوپ میں کھڑی ہوئی ہیں کہ یار اتنی شرم کر لو, وہ جانور ہیں, بول نہیں سکتے, لیکن تکلیف تو ان کو ہو رہی ہے نا. صحیح بات ہے. تو اس حال میں تو ہماری صورتحال ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جب سے طبیعت خراب ہوئی تھی تو ہماری بیگم صاحبہ جو ہیں شاہین, وہ ہاتھ پکڑ کے چلانے لگی ہیں, تو اب سب کچھ ان کے دار و مدار پہ ہے. تو دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو سب سے زیادہ دعا ان کے لیے بھی نکلتی ہے. اچھا, جاتے جاتے یہ بھی ذرا بتا دیں کہ جو آپ کی بیوی ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہیں, بیوی کا کردار ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے؟ وہ بیوی نہیں جس کا کردار نہ ہو, وہ بیوی نہیں. کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو دو جسم ایک جان ہوتے ہیں. اب جسم الگ ہیں, ذہن الگ ہیں, دماغ الگ ہیں, آنکھیں الگ ہیں, منہ الگ ہے, تو کہیں کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں غصہ آ جاتا ہے, باقی چیز. لیکن زیادہ وقت اگر آپ کو پیار ہے نا, میں ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں, جس کو پیار ہے نا اس کو نفرت نہیں ہو سکتی. صحیح. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے یا اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے تو وہ, میں دیکھتا ہوں نا قتل ہو گئے اور یہ ہو گئے, جی جی, میں کہتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ نے عشق کیا ہے اسے آپ کبھی نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. اور آج کل میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں جو تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیورس لے لیں, وقتی غصہ ہے یار, اتر جائے گا. لوگوں کے گھر برباد مت کرو. ہاں, نہ شوہر کو بے عزت کرنے کا حق ہے, نہ بیوی کو بے عزت کرنے کا حق ہے, یہ اپنی جگہ. لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ بات اکثر میں اپنی بیوی سے بحث میں کہتا ہوں کہ جو عشق کرتا ہے نا وہ نفرت کر ہی نہیں سکتا, بلکہ اگر وہ ڈرامے میں بھی آپ کو نفرت کرتا ہوا دکھ رہا ہے تو اس میں بھی اس کے چہرے سے نظر آئے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, مجبور ہوں میں, ڈرامے میں ہوں تو میں یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. انصار صاحب, دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت, وہ آپ نے ہمیں دیا, پوری قوم, پوری عوام کو دیا. تہہ دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے زندگی بخیر. مس شاہین برنی صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میم, ابھی جو میں نے پورا اوور ویو دیکھا تھا, انصار برنی ٹرسٹ کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھا تھا, انصار صاحب سے بھی میں نے ملاقاتیں بیچ بیچ میں رہتی ہیں. اچھا, انصار برنی ٹرسٹ ایک بہت بڑا نام ہے, اس کو چلانا آسان بھی نہیں ہوتا ہوگا, اور جس طرح سے انصار برنی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے ان کا چلا رہی ہوتی ہیں, ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت کا جو موجودہ صورتحال ہے, اس وقت انصار برنی ٹرسٹ کے کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی آسان نہیں ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ مشکل کام ہے, ہر کام ہی مشکل ہوتا ہے, ہر کام میں ہی محنت کرنی پڑتی ہے. اور انصار برنی ٹرسٹ نے بہت لمبا سفر طے کیا ہے, اور بے شک اس میں انصار برنی صاحب کا بہت جد و جہد اور ہارڈ ورک شامل ہے, جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, جہاں تک پروجیکٹس کی بات آپ نے کی, پروجیکٹس کچھ تو ہمارے جو ہماری پہچان ہے, جیسے کہ لیگل ہیلپ, ہمارا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور یہیں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. اور پریزنرس کی رہائی, بے گناہ پریزنرس کی رہائی, پریزنرس پہ کام ہو گیا. لیگل ورک کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آج بھی ہم فری لیگل ایڈوائس دیتے ہیں لوگوں کو, فری لیگل ہیلپ بلکہ کہنا چاہیے, چونکہ جیسا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, ہر چیز میں مہنگائی ہے, اور ہمارے یہاں انصاف آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہے, اور غریب لوگ کہاں جائیں انصاف کے لیے. تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ہمارے پاس وکیلوں کی بہت بڑی ٹیم ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں تک ہم بالکل فری آف کاسٹ ان کو دیتے ہیں, بلکہ آپ کے توسط سے میں کہوں گی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور وہ ہمارے پاس آئیں, آ کے ہم سے مشورہ کریں, اور ہم ان کو گائیڈ کریں گے, اور جہاں تک ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں دیں گے. اس کے علاوہ پریزنس میں ہمارا کافی کام ہے, ہم وہاں پہ ویلفیئر کے لیے چیزیں بھی بھجواتے ہیں, سامان بھی بھجواتے ہیں, اور ایک ریگولر بیسس پہ ہم وہاں سے لسٹ ہمارے پاس آتی ہے کہ بہت سارے بے گناہ لوگ بھی اینڈ اپ ہو جاتے ہیں, یا گناہ گار ہیں, کچھ چھوٹے موٹے اس میں ہیں, اور ان کے اوپر اگر چھوٹا سا فائن ہے, وہ اس کی وجہ سے اگر نہیں پے کر سکتے, وہ ظاہر ہے وہاں لمبا ٹائم گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ کام بھی ہمارا وقتاً فوقتاً چلتا رہتا ہے ہمارے ڈونرز کے توسط کے ساتھ اور ان کے کوآپریشن کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ ہماری ہیومن ٹریفکنگ, چائلڈ ٹریفکنگ, ڈرگ ابیوز, دیر از اے لانگ لسٹ. ریسنٹلی ابھی ہم لوگ تھر سے واپس آئے ہیں, یہ ہم آپ سے بات بھی کر رہے تھے, یہ ابھی کام ہم نے کوئی
वैसे तो हमारा बहुत पुराना काम है, लेकिन पिछले कुछ तकरीबन 15 साल से बहुत ज़्यादा पैमाने पे हम इसमें शामिल हुए हैं। और हमारे माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस सिलसिले में हमारे वहाँ पे ठर में चल रहे हैं, जिसमें हम वहाँ पानी की कमी है, बहुत ज़्यादा पानी का इशू है लोगों को, तो ये हम वहाँ पे पानी के कुएँ रेगुलर खुदवा रहे हैं। इसमें हमारे साथ लोगों ने बहुत ताउन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे हमारे नए कुएँ खुदवाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम वक्तन फ़वक्तन उनको भी हम विज़िट करते रहते हैं अगर उसमें कोई छोटी मोटी ख़राबी हो जाती है, क्योंकि लोगों की वहाँ पे इतनी लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, छोटी चीज़ के पीछे भी वो बंद करके रख देते हैं, उसको ठीक नहीं करा पाते, या उनको शायद अवेयरनेस नहीं है, या उनको ये काम नहीं आता। तो अभी भी, बल्कि अभी हम इसी वीक हम लोग वापस आए हैं वहाँ से। तो जहाँ हमने नए प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं, वहाँ पे हमने अपने कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे जिसमें कोई ना कोई, आपको पता है, नीचे मिट्टी आ जाती है, मोटर बंद हो जाती है, कहीं पे सोलर पैनल्स हैं उसमें कोई क्रैक आ गया, कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो हमारा जो है ये काम भी साथ साथ चलता रहता है। अब इसके साथ साथ ये पानी का तो हम कर ही रहते हैं, लेकिन फिर हमने नोट किया कि वहाँ पे एजुकेशन का भी बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे, फिर टॉयलेट्स नहीं है, बेसिक लाइट्स नहीं है। जैसे ख़वातीन ज़ाहिर है कि बाहर जाती हैं अगर टॉयलेट्स के लिए, तो कम से कम अगर रात को भी किसी को जाना है, ये शाम में भी जब अंधेरा हो जाता है, तो हमने कई जगह पे सोलर ही लाइट्स भी लगवाई हैं। कुछ जगहों पे हमने इनको सिलाई मशीनें भी दी हैं, क्योंकि सिलाई कढ़ाई का काम ये ख़वातीन कर लेती हैं। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा पानी के अलावा भी, क्योंकि पानी देने के बाद तो ख़वातीन के पास टाइम काफ़ी बच गया, जो टाइम जो है वो पानी भरने में खर्च करती थी, अब उनके पास वो स्पेयर टाइम है, तो हम चाहते हैं कि उससे वो अपना लाइफस्टाइल इन्हांस करें, थोड़ी अपने लिए सिलाई कढ़ाई करें, उनको थोड़ी टॉयलेट्स की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हाइजीन से रिलेटेड उनको थोड़ी सी अवेयरनेस दे रहे हैं। बहुत सारी बहुत बेसिक चीज़ों की उनको अवेयरनेस नहीं है। बहुत छोटी उम्रों में बच्चियों की शादियाँ कर देते हैं, उनको अपने हाइजीन का नहीं पता, उनको अपनी न्यूट्रिशन का नहीं पता। बहुत बच्चियाँ ड्यूरिंग द डिलीवरी फौत हो जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों की बहुत अमवात होने लगी थी। तो हमारी कोशिश होती है तकरीबन हर जहाँ तक हम मालूमात कर सकते हैं, ये हमारा ये एक प्रोजेक्ट ये भी बहुत चल रहा है। अच्छा, तो इस वक्त आप आवाम से, पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से हम सबसे पहले तो हम कोऑपरेशन चाहते हैं, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि लोगों का अवेयर, जैसे कि मैं ये कहूँगी कि हमारा लीगल वर्क बहुत है, हम एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। हम जब किसी को राइट दिलाते हैं तो हम जाके लड़ाई तो नहीं करते, कोई हाथापाई तो नहीं करते। तो हमारा ये होता है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी का कोई काम अटका हुआ है, तो हम गवर्नमेंट को ही लिखेंगे ना, जो भी रेलेवेंट इदारे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, एक वक्त था कि हमारा फ़ौरन जवाब आता था, इधर लिखते थे, एक ज़ाहिर अंसार बनी ट्रस्ट का एक क्रेडिबिलिटी है, नाम है, लेकिन विद टाइम शायद, या तो चूँकि NGOs बहुत ज़्यादा बन गई हैं, NGOs का कुछ नाम भी थोड़ा सा आपने देखा है कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी पे काफ़ी लोगों ने हाथ उठानी शुरू कर दी हैं उंगलियाँ। ये वजह है, ये क्या है, लगता है कि अब ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता NGOs को। और हमारे जवाब, बहुत सारे इंटरनेशनल केसेस हैं, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो गैर मुल्क मालिक में मुश्किलात का शिकार हैं, जब हम उनके बिहाफ पर लिखते हैं तो वो हमें पूछते ही रह जाते हैं, और हम खुद इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई जवाब आएगा गवर्नमेंट से, कोई हमारी रेलेवेंट जो काउंसलर्स हैं वो हमें कोई जवाब देंगे कि केस क्या चल रहा है। तो हम कई जगहों पे हम ज़ाहिर उनके मोहताज होते हैं जब तक वहाँ। तो हमारे गवर्नमेंट से तो हमारी यही दरख्वास्त है कि भाई प्लीज़ हम वक्त पे जवाब दिया करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, हम पाकिस्तानियों के लिए ही काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि आवाम से ये है कि अगर बेसिकली ये कि हम कोऑपरेशन, अगर कोई हमारे साथ कोई वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर आना चाहता है, वो ज़रूर आए, काम देखना चाहता है, हमारा काम देखे, हमारे साथ शामिल होता है, शामिल हो, और फिर एंड में फाइनेंस आ जाते हैं। वो तो एक हर NGO का और हर एक, चूँकि हम ज़्यादा फॉरेन फंडिंग्स नहीं लेते, हमारा टोटल जो इन्हिसार है वो हमारे जो प्राइवेट जो यहाँ के पाकिस्तानी लोग हैं उन्हीं पे है, डोनर्स जो हैं। तो हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारा पहले काम देखें, बिल्कुल देखेंगे। हमें पता है कि ये अब वो लोगों से आजकल बात होती है, उनका कहना ये कि भाई गली गली में NGOs खुल गई हैं, और फिर वो NGOs के साथ वो मतलब बहुत सारी बातें भी जुड़ी हुई हैं, बड़े बड़े दावे, लाखों करोड़ों अरबों के दावे, बातें। अगर वो उन दावों पे जाएं तो इस वक्त तो शहर के मुल्क के हालात ही बिल्कुल बदले होते हैं, बल्कि दूध शहद की नहरें बहनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो फिर यहाँ तो अब यही है कि हर कोना, हर कोई राउंड अबाउट, कोई हमारा पुल, कोई सड़क, कोई हर दूसरी बिल्डिंग
पे कब्जा ही कह सकती हूँ, और मैं क्या कह सकती हूँ। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, एनजीओस काम भी कर रही हैं, ठीक है। ये अब आपका काम है कि मतलब आप देखें, नोट करें कि कौन सी एनजीओ वाकई काम कर रही है और कौन सी सिर्फ दावे कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि अगर कोई एनजीओ काम कर रही है और इतने सालों से, ज़ाहिर अंसार बनी ट्रस्ट कोई आज तो बना नहीं है, पिछले 50 साल से है, तो आप उसका काम देखें और उसका साथ दें, हर तरह से साथ दें, फिजिकली साथ दें, मोरली साथ दें और फाइनेंशियली साथ दें। ठीक है मैम, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, पूरे पाकिस्तान को दे रही हैं, अंसार बनी साहब के साथ कर रही हैं। माय प्लेजर, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, द मैन द मिथ द लेजेंड, अंसार बनी साहब के साथ। नाजरीन, अंसार बनी साहब ने पाकिस्तान में क्या पूरे एशिया में अपना नाम हजवाया है और दिखाया है कि इंसानियत किसको कहते हैं। अगर इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो अंसार बनी है। अच्छा नाज़रीन, लेकिन एक अफसोस की बात भी है कि एज अ पाकिस्तान या एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या एज यू नो द एनवायरनमेंट एंड द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, हम लोग ऐसे लोगों की कदर करना छोड़ देते हैं। अभी भी ज़िंदा हैं और अल्लाह इनको लंबी उम्र दें, इनको ज़िंदगी दें सेहत के साथ। लेकिन नाज़रीन, आज अभी इसी वक्त हमें चाहिए है कि हम इनको एडवाइजरी पैनल में डालें। आज हमें चाहिए कि हम इनसे मशवरे लें, इनकी जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो गाइडेंस है या इनकी जो एडवाइसेस है, उससे ना सिर्फ हम लोग बल्कि एज अ नेशन हम ग्रो हो सकते हैं। इस एपिसोड में आपने ये भी सुना कि अंसार बनी ट्रस्ट क्या मांगना चाहता है, सिर्फ कोलैबोरेशन। कि जो हुकूमती इदारे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो इनके लेटर्स को फोरसी करें सही तरीके से और प्रोसीड करें, और जो आवाम है वो इनको सपोर्ट करे, और जब डोनेशन पे बात आए तो वो अपने लिस्ट डाउन करें जो ऑथेंटिक काम करने वाले लोग हैं। और जैसे इन लोगों ने कहा है, इनके दरवाजे ओपन हैं, आप जाएं, आप चेक करें पहले, उसके बाद आप इनकी हेल्प करें, चाहे वॉलंटियर की हैसियत से हो चाहे डोनेशन की हैसियत से हो। हमें पाकिस्तानी बनने की बहुत ज़रूरत है, जिस तरह से अंसार बनी साहब ने कहा है। उम्मीद करते हैं कि हम एक काबिल और एक अच्छा सिटीज़न बनने की कोशिश करेंगे और 2030 में पाकिस्तान उस मकाम पे होगा जहाँ पे अंसार बनी साहब ख्वाब सजाए बैठे हैं इंशाल्लाह। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे यूट्यूब और आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलता है अगली यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिंस, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी ये बुक पढ़ते हुए साइनिंग ऑफ।